سے ہم کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے مکمل ڈیٹیل لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیا السلام۔ حال ہے سر جی؟ اللہ کا شکر ہے۔ خیریت؟ سر جی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، میرا کولیسٹرول لیول ہائی ہو جاتا ہے، بس وہی لیے ہوتے ہیں، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی کسی کے پاس۔ تو سر آج ہمیں کولیسٹرول لیول کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، کس طرح اس کے کاغذ ہیں، ٹریٹمنٹ اور فضل سوان۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، اگر آپ کی ایج 25+ ہے تو یہ بالکل آپ کے لیے ویڈیو ہے۔ اور کولیسٹرول لیول کا زیادہ ہو جانا یا ہائپر لیپیڈیمیا لازمی کیوں ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ الامراض ہے، یہ کئی مرضوں کی ماں ہے یا بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر، دل کے تمام امراض جس میں دل کا اٹیک، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، دماغ کا اٹیک، فالج کا اٹیک جو ہے، ان سب کی جو سب سے بنیادی ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ ہو سکتا ہے کولیسٹرول لیول۔ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ رہتا ہے یا آپ کو ہائپر لیپیڈیمیا کا مسئلہ ہے تو یہ تمام بیماریاں آپ میں آگے جا کے کسی نہ کسی سٹیج پہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر اس کو آپ پراپرلی ٹائم کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو۔ اس لیے آج یہ جو ہے یہ بہت لازمی ویڈیو ہے کہ آپ جو ہے کولیسٹرول لیول کو جانیں، اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں، اور جو آپ کا اپنا لائف سٹائل ہے اس میں چینجز لا کر ہم موسٹلی اس کو فوکس کریں گے لائف سٹائل چینجز کے اوپر اور ڈائٹ کے اوپر۔ اس کو فوکس کریں گے لائف سٹائل چینجز کے اوپر اور ڈائٹ کے اوپر کہ آپ نے ڈائٹ میں اور لائف سٹائل چینجز میں کیا چینجز لا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو بڑی بڑی بیماریاں ان سے آپ بچ سکیں۔ یعنی کولیسٹرول جو ہے یہ مین بیماریوں کو جس طرح کہتے ہیں نا ماں، اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جانا یا دوسرے جو آپ کی وین وغیرہ کا بندش ہو جانا، تو یہی کولیسٹرول کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو سر جی اس کے کازز کیا ہیں؟ بیسیکلی جو کولیسٹرول ہوتا ہے یہ ایک نارمل باڈی کے اوپر باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے جس میں کچھ لیور بھی پیدا کرتا ہے، اور جو باقی کولیسٹرول ہوتا ہے وہ آپ اپنے ڈائٹ کے ذریعے، خوراک کے ذریعے لیتے ہیں، جو آپ کے نارمل روٹین میں ڈائٹ کھاتے ہیں تو اس میں کولیسٹرول لیتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کی باڈی میں ایک نارمل حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ 3-4 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو انٹیک ہے کولیسٹرول کا وہ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے اس سے زیادہ کھا لیا، کولیسٹرول لیول کا انٹیک کر لیا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ایسے چینجز آ گئے، آپ کی باڈی نے اس کو جو کولیسٹرول لیول آپ نے لیا اس کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ تو ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ آپ نے انٹیک کر لیا۔ اب عام طور پہ یہ جو ڈائٹ ہے بیسیکلی جو اینیمل فوڈز ہیں، جو اینیمل سے ہوتے ہیں، جس میں آپ کا گوشت آتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا گھی آتا ہے، آئل آتا ہے، یہ جو آپ ہے یہ عام طور سے آپ کے کولیسٹرول کے انٹیک ہے۔ اگر آپ گھی وغیرہ زیادہ کھا رہے ہیں، آئل زیادہ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ آگے یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی استعمال نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں کولیسٹرول لیول آخر اینڈ پہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ انرجی میں، گلوکوز میں۔ اگر آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ فزیکل ورک نہیں کرتے، تو آپ اس کولیسٹرول کو یوز نہیں کرتے۔ تو جب آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ آپ کی باڈی میں اس کی جو آپ کا بلڈ ہے اس میں اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ ایک تو آپ نے زیادہ کولیسٹرول انٹیک بھی کر لیا، اوپر سے آپ نے اس کو یوٹیلائز بھی نہیں کیا، تو اس کے لیے آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو گیا۔ جیسے عام طور پہ بڑی اچھی اگزامپل ہے، جیسے کہتے ہیں کہ دیہاتوں میں عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ دیسی گھی جس میں کولیسٹرول لیول کافی زیادہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کی جو ورک نیچر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ فزیکل کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اور عام طور پہ وہ اپنی ان کی باڈی جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر لیتی ہے، تو اس لیے ان کے جو انٹیک زیادہ تھا لیکن ان لوگوں نے ایکسرسائز کر لی، کام کر لیا، تو وہ ان کا یوٹیلائز ہو گیا۔ اس کی نسبت ایک ایسا بندہ جس کا سٹنگ ورکس ہیں، جیسے ڈرائیورز ہوتے ہیں یا آپ کا آفس ورک ہے جس میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ ان سے ہاف یا 1/3 بھی لے لیں گے تب بھی وہ آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے، اس لیے آپ کی باڈی میں وہ سٹور ہو جائے گا، جس کے ذریعے آپ کا کولیسٹرول لیول بھی زیادہ ہو جائے گا اور آپ پہ موٹاپا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اینیمل فوڈ جو ہیں وہ جو بندہ اگر کام نہیں کرتا، پورے دن آفس میں بیٹھا رہتا ہے یا گاڑی چلاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کا کم استعمال کرے، اور جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ ورک زیادہ کرتے ہیں، ان کی انرجی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور وہ ہیلدی بھی رہتے ہیں اور کولیسٹرول کی بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں۔ تو ابھی سر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سر؟ اس کا یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات کی تھی، اگر تو آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، وہ آپ کے جو ضروری بلڈ ٹیسٹ ہے اور آپ کی جو پراپر ایک فزیکل ایگزامینیشن ہے اس کے بعد وہ آپ کو میڈیسن ایڈوائز کرے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ پارٹ اس کی میڈیسن ہے،
جو کہ ہر پرسن میں نیڈ نہیں ہوتی. اگر آپ کا اسٹارٹ اپ لیول ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو فزیکل ایکسرسائز اور ڈائٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں, جو کہ اس میں وہ بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, ہم ان کو کریں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو انٹیک ہے وہ بہت کم کرنا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ اس کا مین سورس گھی ہوتا ہے, آئل ہوتا ہے, آپ نے اس کو بہت کم یوز کرنا ہے. جیسے کہ پیچھے میں ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں گھی یا آئل کا جو یوزیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ تقریباً 5 to 7 لیٹر پر ایئر ہم یوز کرتے ہیں, جبکہ انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ ہارڈلی 1 سے 2 لیٹر یوز کرتے ہیں. مطلب کہ ہم ان سے 3 سے 4 گنا زیادہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو فوڈ پریپریشنز ہوتی ہیں ان کا ڈیزائن اور سٹائل ایسا کہ اس میں بہت زیادہ آئل یوز ہوتا ہے. تو جس وجہ سے ہمارے تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ جس کی ایج 25 یا 35 پلس ہے اس میں کولیسٹرول لیول کا مسئلہ ہے, اور اس کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے, جس وجہ سے اس کو پرابلم آگے ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو انٹیک ہے, جیسے آپ نے گوشت ہے اس کو مناسب مقدار میں لینا ہے. اگر آپ نے لینا ہے تو اس میں چربی کا استعمال بالکل نہ ہو. اور دوسرا آپ کی دہی ہوتی ہے یا دودھ ہوتا ہے, دودھ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو آپ ملائی اتری ہوئی جو ہوتی ہے ملائی اتار کے اس کا جو ریمیننگ دودھ ہے وہ لیں. اسی طرح دہی بھی بغیر ملائی کے آپ نے کھانی ہے, تاکہ آپ کے ان کولیسٹرول لیول کا انٹیک بہت زیادہ نہ ہو. یہ صرف 3-4 ڈائٹس ہیں جو کہ زیادہ کولیسٹرول لیول کرتی ہیں, اور خصوصی طور پہ آپ کی جو فوڈ آئٹمز آتے ہیں جو کہ تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے سموسہ ہو گیا اور جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کولیسٹرول لیول کو زیادہ کرنی ہے. آپ نے ان کا جو استعمال ہے وہ لمیٹڈ کرنا ہے. یعنی کہ سر آئلی تھنگ ہو گیا, دودھ ہو گیا, یہ میٹ ہو گیا, ان سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی وہ جو اس میں 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے LDL, ایک ہوتا ہے HDL. ان کے اندر جو نقصان دہ والے فیٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اس لیے آپ نے ان کا انٹیک جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ کرنا ہے. اب سیکنڈ آپشن آتا ہے آپ کی ایکسرسائز. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کا جاب نیچر ایسے ہے کہ آپ کو فزیکل کام نہیں کرنا پڑتا, ساتھ آپ بیٹھے رہتے ہیں, تو آپ کو لازماً 1 آور جو ہے وہ واک کرنی ہے, اور 1 آور اپنی لائف کے لیے نکالنا ہے تاکہ آپ واک کریں اور آپ کا جو کولیسٹرول لیول جمع ہو رہا ہے یا جو آپ کے فیٹس باڈی میں جمع ہو رہے ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کریں. جب یوٹیلائز کریں گے وہ آٹومیٹکلی کولیسٹرول لیول آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. تو اس